باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول. فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول. وہ دیکھیے جنگل کے کنارے پر 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا امام عدل و حریت امیر المومنین فاروق اعظم اشکبار نظر آئے, روتے ہوئے نظر آئے. لوگ جمع ہو گئے. امیر المومنین کیا ہوا؟ کسی محاذ پر مسلمانوں کی شکست کی خبر تو نہیں آ گئی؟ فرمایا نہیں, سب اللہ کا کرم ہے, سب ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. رحمت عالم کے غلام ہر جگہ جیت رہے ہیں. تو پھر فرمایا روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے روتا اس لیے ہوں کہ آج وہاں کھڑا ہوں جہاں لڑکپن میں بکریاں چرائی تھیں. یہی وہ پوائنٹ, یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے لڑکپن میں بکریاں چرائیں اور بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی تھیں. میرا باپ خطاب ڈانٹتا تھا, عمر بکریاں تو سنبھال نہیں سکتے ہو, زندگی کس طرح گزارو گے؟ آج وہیں آیا ہوں تو میرے ضمیر نے, میرے احساس نے میرے ضمیر پہ دستک دی, میرا ماضی یاد دلایا. عمر تو وہی ہے جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھیں. یہ کس کا فیض نظر ہے؟ یہ کس کا فیض نظر ہے؟ یہ کس کی تعلیم کا اثر ہے؟ یہ کس کی تربیت کا سہر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا مان لیتے ہیں. آج تیرے پاؤں کی ٹھوکر سے زلزلے تھم جاتے ہیں. آج تیرا پیغام ہوائیں لیے لیے پھرتی ہیں. آج تیرا حکم جنگل کے درندے مانتے ہیں. گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول. ہاں یہ بات بھی یاد رکھنا, یہ بات بھی یاد رکھنا. خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں, شاید یہ میری زندگی کا آخری بیان ہو. اللہ کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میرے آقا مجاور نہیں مجاہد ہیں. میرے آقا مجاوروں کے امام نہیں مجاہدوں کے امام ہیں. یہ بھی اچھی چیز ہے. ہاں شاہ صاحب اچھی چیز ہے. جلائے قلب و نظر کے لیے, دل کا زنگ اتارنے کے لیے اچھی چیز ہے. لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے, اس کو بھی نہ بھولنا. فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول. گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول. ڈھیلے ڈھیلے پڑ گئے ہو. زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول. جس کی ایک سانس, جس کی ایک سانس قانون الہی وہ رسول. تیرگی کو جس نے قلب تیرگی سے یخرجہم من الظلمات الی النور, جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا, جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا. واہ کیا کہنے تیرے اے آخری پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا کہنے تیرے اے آخری پیغامبر. حشر تک روشن رہے گی تیرے جلووں کی سحر. تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر کہ مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر. کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں. آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں. جیسے کل ابو جہل ذلیل ہوا, جیسے کل ابو جہل ذلیل ہوا, جیسے کل عتبہ ذلیل ہوا, جیسے کل ولید
ذلیل ہوا، انشاءاللہ واجپائی بھی ذلیل ہوگا، اڈوانی بھی ذلیل ہوگا۔ کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں، تیری پنہا قوتوں پر آج بھی دنیا ہے دنگ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری پنہا قوتوں پر آج بھی دنیا ہے دنگ۔ کس طرح تو نے مٹایا امتیاز نسل و رنگ، ہو گیا دنیا میں تحلیل اخوت ذوق جنگ، ہو گیا دنیا میں تحلیل اخوت ذوق جنگ۔ تیرگی کو روکشے، تیرگی کو روکشے میرے درخشاں کر دیا، تو نے جس کانٹے کو چمکایا گلستاں کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہاں تو نانوتوی کی بات میں کر رہا تھا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی محبت اور پیار سے کام لے کر اپنے محبوب کا پیکر بنایا، پھر اس کے قیام سے بلندیاں لے کر آسمانوں کو دے دی، بلکہ عرش کو دے دی، اس کے قعود سے سکون لے کر دھرتی کو دے دیا، اس کے تبسم سے تابانی لے کر چاند کو دے دی، ستاروں کو دے دی، اس کے پسینے سے خوشبوئیں لے کر گلشن مہکا دیے۔ وہ کس نے کہا کہ گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے، گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے، پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آپ کو لے چلوں، یہ تھوڑا سا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ادھر چلا آیا تھا، دل تو پھر دل ہے نا جی۔ میں نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ تیری تخلیق بھی اس کی پہچان کی دلیل ہے۔ اپنی ذات پہ غور کر، آنکھیں دیں، آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی، زبان دی، زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی، دماغ دیا، دماغ کو قوت حافظہ عطا فرمائی، ہاتھوں کو قوت لامسہ عطا فرمائی، پاؤں کو قوت ماشیہ چلنے کی قوت عطا فرمائی۔ میں نے اس سے پوچھا یہ جہاز کون چلا رہا ہے؟ کہنے لگا میں چلا رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر تو نہ ہو تو؟ کہنے لگا گر جائے گا۔ بس تو پھر میں نے کہا اتنی سی بات ہے، تیرے بغیر چھوٹا سا جہاز نہیں چل سکتا، تو پھر چلانے والے کے بغیر یہ کائنات کیسے چل رہی ہے؟ فوراً کہتا ہے یہ تھیوری کس نے دی، یہ فارمولہ کس نے دیا، یہ سوچ، یہ تصور کہاں سے آیا؟ میں نے کہا محمد عربی نے دیا۔ تو کہتا ہے پہلے مجھے اس کا غلام بناؤ پھر کوئی اور بات کریں گے۔ 50,000 فٹ کی بلندی پر میں نے اسے کلمہ پڑھایا۔
قرآن نے ایک اور سینہ جیت لیا، قرآن نے ایک اور دل جیت لیا، قرآن نے ایک اور دماغ جیت لیا۔ عبد المجید اکیلا بیٹھا تھا لندن سے، ہیتھرو سے اکیلا بیٹھا تھا جہاز میں۔ جب عبد المجید اترا تو ایک محمد اسماعیل اس کے ساتھ تھا۔ قرآن فطری رہنمائی کرتا ہے، فطری۔ قرآن کی ہدایت فطرت کے مطابق ہے۔ کشمیر کے روشن ضمیروں، قرآن کو اپنا رہنما بنا لو، قرآن کی رہنمائی میں اپنی دنیا اور آخرت بنا لو۔ وہی سچ ہے جو قرآن کہتا ہے، وہی سچ ہے جو قرآن کہتا ہے۔ میں نے اس دن پنڈی میں بھی کہا، مولوی صاحب تیرے پاس جبہ بھی ہے دستار بھی، تیرے پاس جبہ بھی ہے دستار بھی، تیرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن کیا کروں؟ آئی ایم ویری سوری، ویری سوری، ویری سوری، قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے تیرے پاس۔ جسامت بھی ہے، قدامت بھی ہے، اور جبہ دستار بھی ہے، نہ معلوم کیا کیا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، تمہیں رحمت عالم کے حسن و جمال کا صحیح اندازہ ہوگا۔ قرآن نے کیا سیرت بتائی؟ قرآن نے یہ سیرت بتائی ہے رحمت عالم کی کہ پتھر برس رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، ساتھی ذبح کیے جا رہے ہیں، شعب بنو ہاشم میں نظر بندی کے فیصلے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ الذی لا الہ الا هو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ میرا مولوی صاحب تو شیرینیوں میں پھولوں کے ہاروں میں بات کرتا ہے، اور میرے آقا زخموں میں خون میں نہائے ہوئے اس کی وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ لات و منات، عزا اور حبل کے آستانوں پر جانے والوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ۔ یہ ناقص کامل کون ہے؟ یہ آستانے اور یہ دربار ناقص کامل کون ہے؟ یہ سب فقیر غنی کون ہے؟ یہ سب فانی باقی کون ہے؟ انسان کی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ پہ زور دے کے دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھیکا بیمار چپ نہ بیٹھا ہو۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ اللہ ہی یا اللہ بھی؟ عجم بیمار ہو گیا نا، عجم بیمار ہو گیا، یہ کہتا ہے اللہ بھی اور اس کے پیارے بھی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے جب کسی سے کہا جائے تیری شادی فلاں سے کر رہے ہیں، منظور ہے؟ وہ کہے گا وہ بھی منظور ہے، تو بھی منظور ہے۔ عجم بیمار ہو گیا، عجم کہتے ہیں اللہ بھی اور اس کے پیارے بھی۔ اللہ کا سجدہ عبادت والا اور بزرگوں کا سجدہ تعظیم والا۔ تعظیم میں سجدہ نہیں ہوتا، تعظیم میں سجدہ نہیں ہوتا۔ تعظیم یہ ہے کہ آپ اللہ والوں کی بات غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ تعظیم یہ ہے کہ آپ اللہ والوں سے محبت کریں، اللہ والوں کی بات سنیں اور اس پر عمل کریں۔ سجدہ کس کا؟ اتنا حساس ہے میرے آقا، اتنے حساس ہیں اس معاملے میں کہ اپنے سامنے کسی صحابی کو جھکنے نہیں دیا۔ سجدہ تو دور کی بات ہے، ایک سفارتی سفر سے واپس آ کر ایک صحابی روداد سفر بیان کرنے لگا تو یوں کھڑا ہوا کہ حضور میں یہاں سے چلا اور وہاں گیا۔ آپ نے فرمایا حول حالک، پہلے اپنی کیفیت بدل،
میرے سامنے اس طرح کھڑے نہ ہو جس طرح انسان اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے عبادت میں. میرے سامنے اس طرح کھڑا ہو جیسا انسان کے آگے کھڑا ہوتا ہے. احترام آدمیت کا بانی ہے میرے آقا. احترام آدمیت کا ہیرو ہے میرے آقا. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ یہ سیرت ہے، سیرت. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ ہی پہ سر. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کار ساز ہو، دستگیر ہو، حاجت روا ہو، مشکل کشا کون ہے؟ یا اللہ بھی سوچنا. آپ کے ضمیر کو جج بناتا ہوں، آپ کے ضمیر کو جج بناتا ہوں. گھر جا کے آرام سے سوچنا. مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پر خود کبھی مشکل نہ آئے. وہی مشکلیں حل کرتا ہے جس پر خود کبھی مشکل نہ آئے. اور جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں. حاجت رواؤ مشکل کشا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا